أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23واں رکوع. گزشتہ رکوع میں بتایا گیا کہ متقی کون ہیں، پھر ایمان والوں کو معیشت اور آداب معیشت کے اصول بتائے گئے. اس رکوع میں خصوصیت کے ساتھ اس تقوی کے حصول کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے. گویا حسن معاشرے کے بعد تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. معاشرے سے الگ رہ کر نہیں، معاشرے میں رہ کر زندگی کو ہمتاً عبادت بنانے کا ذریعہ روزہ ہے. اس لیے رکوع میں ماہ صیام کی عظمت روزے کے آداب کا بیان ہے. عقل حلال پر زور دیا گیا ہے تاکہ مومن کی روحانی قوتیں اس کی جسمانی قوتوں کی معاون ہوں. یہاں خطاب مومنوں سے کیا جا رہا ہے. پانے کی بات یہ ہے کہ متقی کو متقی بنایا جا رہا ہے. جو مشاہدے کا چاند دیکھنا چاہتے ہیں ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ آنے دو، کیونکہ تم اللہ کی طلب میں ہو. اس لیے ہر اس چیز سے جو اس طلب میں حارج ہو تم کو اس سے بچنا چاہیے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، اور ایسا کرنا خود تمہاری بھلائی اور بہبودی کے لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اپنے حیوانی جذبات پر غلبہ پا جاؤ، ان کے حاکم بن جاؤ، ان کی محکومی سے نکل جاؤ. یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے. ان قضا روزوں کی تکمیل کسی اور مہینے میں کر لے. اور جو لوگ اسے بڑی مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، یعنی ایک مسکین کا کھانا. اور جو شوق سے نیکی کرے، ہمت کر کے روزے رکھ لے یا زیادہ محتاجوں کو کھلائے یا کچھ اور خیر و خیرات کرے تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے.
اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم کو روزے کی فضیلت کا علم ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے کبھی نہ جانے دو۔ یہ رحمتیں اور نوازشیں رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ جس ماہ میں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے وہ یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو روح کی غذا ہے، لوگوں کے لیے، درد مندوں کے لیے مکمل ہدایت ہے، اور جس میں راہ حق پانے کی اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن نشانیاں ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے، رمضان میں زندہ ہو، تو وہ اس ماہ کے پورے روزے رکھے۔ ذرا خوشی سے اتنا تو کرے کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ پھر انسانی جبلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اجازت دیتا ہے، فرماتا ہے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کرے۔ اللہ تو تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ سہولت اس لیے دی گئی کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور تاکہ اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تم کو راہ حق دکھائی اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اور اے میرے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے قرب اور بود کے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیجئے مجھے حاضر ناظر سمجھیں، اپنے کو محضر رب میں جانیں۔ بس میں تو ان کے قریب ہی ہوں۔ میں تو دعا مانگنے والی کی التجاؤں کو جب وہ مجھ سے دعا مانگے قبول کرتا ہوں۔ بس بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک راہ پر آئے، نیک بختوں میں داخل ہو جائیں۔ روزے کے ضمن میں اس قرب الہی اور قبولیت دعا کے بعد ماہ صیام میں مزید سہولتوں کا ذکر جاری ہے۔ تم کو روزوں کی رات میں عورتوں سے رغبت کرنا، جنسی حظ حاصل کرنا جائز کر دیا گیا۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تم تو ایک دوسرے کی زینت اور ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اس سابقہ حکم کی پابندی نہ کر سکے اور تم اپنے حق میں خیانت کرتے رہتے تھے، لیکن تم اپنی غلطی پر نادم ہو، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہارے گناہ درگزر فرمائے۔ یہی نہیں بلکہ اب اپنی عورتوں سے راتوں کو ملو ملاؤ اور اللہ سے وہ اولاد طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم پر صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، اور پھر طلوع صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کرو۔ اور ان اپنی بیویوں سے اس حال میں صحبت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اب خدا ہی کا تصور رکھو، اب نفسانیت میں نہ پڑو۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، بس ان کے نزدیک نہ جاؤ، ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ خیال رکھو کہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں اور نشانیاں لوگوں سے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ حدود کا ذکر تھا، اس سلسلے میں ان امور کا بیان کیا جا رہا ہے جو روح کی پرواز میں حائل ہیں۔ اور یاد رکھو کہ ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھاؤ، حرام چھوڑو، اور نہ اس اپنے مال کو رشوت کے طور پر حاکموں کے پاس لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر یوں کھا جاؤ، حالانکہ تم کو علم ہے کہ روزے میں اپنے مال سے باز رہنے کا حقیقی منشا دوسروں کے مال سے بطریق اولیٰ باز رہنا ہے۔ اگر روزے کے بعد بھی یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو روزے کی معنویت کھو بیٹھو گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب رکو گزشتہ رکوع میں ماہ صیام کی عظمت اور روزے کے متعلق احکام کا بیان ہوا۔ اب یہ رکوع ہلال کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ روزے کا تعلق ہلال سے ہے۔ لوگوں نے اس خیال سے کہ چاند کی صورت بدلتی رہتی ہے اور سورج کی قائم رہتی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں استفسار کیا۔ اس سلسلے میں حج کا ذکر فرما کر چاند کے مہینوں کے تعین کی مصلحت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ حج رؤیت ہلال سے وابستہ ہے، اور پھر ذہنی الجھنوں سے نکال کر عملی جد و جہد کی طرف رجوع کیا گیا، جہاد کی تعلیم دی گئی تاکہ مسلمان حیات جاویدانی کے لیے جینا مرنا سیکھیں۔ اے رسول، آپ سے لوگ نئے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ پیمانہ زمان ہے اور حج کے وقت کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس پر سال کا تعین کیا گیا تاکہ تم اپنے معاملات، لین دین وغیرہ اور عبادات مخصوصہ مثلا روزہ، حج وغیرہ اسی سے متعین کرو، اور یہ سمجھ لو کہ جیسے چاند کے معاملے میں ترتیب ہے، اسی طرح شریعت میں بھی حکمت و تدبیر ہے جس کی حقیقت عمل سے کھلتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ اگر احرام باندھ لیا اور گھر میں داخل ہونے کی ضرورت ہوئی تو نیکی یہ نہیں کہ گھر کی پشت سے دیوار توڑ کر یا چھت پر سے جاہلیت کے لوگوں کی طرح اندر آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو اور زمانے جاہلیت کی باتوں سے تم پرہیز کرو اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ خوف خدا ضرور رکھو لیکن دشمن خدا سے قطعی نہ ڈرو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ہاں، اور حدود شرعی سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی لڑائی میں اول تو نفس کو دخل نہ ہو، لڑنا مرنا اللہ کے لیے ہو، پھر لڑائی اس کے امر کے تحت رہے، اس میں زیادتی نہ ہو، اور جن لوگوں سے تم راہ خدا میں جنگ کر رہے ہو تم ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی تمہارے وطن سے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو، اور یاد رکھو کہ دین سے برگشتگی اور گمراہی کا فتنہ قتل اور خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے اس جگہ نہ لڑیں، پھر اگر وہ خود ہی تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔
پھر اگر وہ قتل و خون ریزی اور فتنے سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور تم ان سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ نہ رہے، یعنی شرک کا اثر بھی باقی نہ رہے، اور ملک میں دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ اپنے شر و فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حرمت والا مہینہ تو حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ ہر ماہ کی جو حرمت ہے وہ باقی رہتی ہے، لیکن اگر ایک شخص اس ماہ کی حرمت کی عزت نہ کرے تو دوسرے پر اس کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں، اور ہر ادب کا ایک بدلہ ہے اور ہر بے ادبی کی ایک سزا ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر بعین ہی اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ انہی کا ہے جو اللہ کا لحاظ و پاس ادب رکھتے ہیں۔ کفر کا مقابلہ اس ارادے کے تحت ہے کہ ایک ہی خدا کا حکم چلے، شریعت اسلامیہ جاری ہو۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسانی کیفیات و جذبات پر قابو پانے ہی سے معیشت بنتی ہے، یہی بنیادی تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس بلاغت کلام کے دو رخ ہیں، ایک یہ کہ فی سبیل اللہ لڑنے والوں کی امداد نہ کرنا، اپنی قوم کی مدد نہ کرنا خودکشی کے مترادف ہے، خود کو تباہ کرنا ہے، یعنی غازیوں کی مدد کر کے اپنے دفاع کو مضبوط کرو۔ اور دوسرے اس طرح بلا سوچے سمجھے مال لوٹانا کہ خود تباہ ہو جاؤ، اس سے بچو کہ یہ اسراف ہے۔ مفسرین نے اول معنی کو ترجیح دی ہے۔ اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ منشا یہ ہے کہ تصور صالح پیدا کرو، اس کے تحت تمہارے عمل ہوں، کیونکہ خدا کو حاضر ناظر جان کر عبادت کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پورا کرو، یعنی تمہارے حج کی اصل غایت رضائے الہی ہونی چاہیے۔ پھر اگر تم روکے جاؤ، یعنی راستے میں بیمار ہو جاؤ یا دشمن راستہ روکیں یا کوئی اور مجبوری ہو اور حج کے دنوں میں وہاں نہ پہنچ سکو، تو جو بھی قربانی کا جانور میسر آئے اس کو حرم مکہ میں بھیج دو تاکہ وہاں اس کی قربانی کر دی جائے۔ اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ منڈواؤ، کہ یہ مناسک حج کے تمام ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس نے قبل از وقت سر منڈوا لیا، تو شرع کے مطابق اس کے بدلے روزہ رکھے یا خیرات دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو دشمن یا بیماری کی طرف سے اطمینان ہو جائے، پس تو جو کوئی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں عملوں کے ثواب سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے عمرے کو حج سے ملا کر تمتع کرے، تو جو قربانی اسے میسر ہو وہ کر ڈالے۔ پھر جو کوئی قربانی نہ کر سکے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، تو یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے درست ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس میقات کے اندر نہ رہتے ہوں۔ اور ان تمام آداب اور احکامات کی بجاوری میں رضا الہی کا تصور رہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آیت نمبر 194۔ اہل عرب ہر چند کے جنگجو تھے اور خوریزی ان کا شعار تھا، لیکن انہوں نے آپس میں معاہدہ کر رکھا تھا کہ محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحجہ میں کوئی جنگ نہ کریں گے۔ یہ 4 ماہ ان کے لیے گویا صلح اور امن کے مہینے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ذیقعد میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو اہل عرب نے اس دستور کا بھی لحاظ نہ کیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ اصول مساوات ہر جگہ ہے، قصاص میں بھی اور حرمت کے مہینوں کے پاس ادب یا جنگ میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن الله خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25واں رکوع. حج کا بیان جاری ہے. حج کے چند معلوم مشہور مہینے شوال، ذیقعد، ذی الحج کے 10 دن ہیں. تو جس نے ان مہینوں میں حج کی ٹھان لی تو پھر حج کے دوران کوئی بیہودہ اور فحش بات نہ ہونے پائے اور نہ حد شرع سے گزرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے کہ مصیبت و تباہ کاری میں پڑے. اور جو تم بھلائی اور نیکی کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور زاد راہ ضرور لے لیا کرو. اس طرح نہ نکلو کہ راستہ بھر بھیک مانگتے جاؤ. اور سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے. آخرت کے مسافر کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے. توشے کے بغیر راہ عشق بسر نہیں ہو سکتی. اس راہ کے لیے شوق کا توشہ ضروری ہے. اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرو کہ خوف خدا تقوی کی ابتدا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے ایام میں اپنے رب کا فضل، تجارت، رزق، معاشی منفعت تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے جوق در جوق واپس ہو، یعنی عرفات سے طواف زیارت کو چلو، ادراک عقلی اور ادراک روحانی سے فیضان معرفت حاصل کر کے طواف کے لیے روانہ ہو تو مشعر حرام مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو. اور اس کا ذکر اس طرح کیا کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے. اور بے شک اس سے قبل تم محض گمراہ تھے، یعنی عبادت کے طریقے نہیں جانتے تھے، اپنی راہ میں بہہ چکے تھے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ پھر جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں
تم بھی وہاں جا کر واپس آؤ، ایسا نہ ہو کہ قریش کی طرح مزدلفہ میں ٹھہر جاؤ اور وہیں سے واپس آؤ۔ اس طرح حج نہ ہوگا۔ گویا وقوف عرفات کی فرضیت و اہمیت کو واضح فرما دیا اور انسانی مساوات کا بھی حکم دیا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ تم بھی اس کے غفران میں آ جاؤ، لباس ابراہیمی پہن کر خلت ابراہیمی میں آ جاؤ، اور اسی طرح دل سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو بے انتہا بخشش اور رحمتوں میں ڈھانپ لے گا، عنایات سے نوازے گا۔ پھر جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو اس طرح محبت و عقیدت سے یاد کرو جس طرح تم باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تڑپ جذب والہانہ سرمستیوں سے اللہ کا ذکر کرو۔ زمانۂ جاہلیت میں اعمال حج سے فراغت کے بعد منا میں اہل عرب اپنے آباء و اجداد کی یاد میں اشعار پڑھتے، قصیدے سناتے۔ مسلمانوں کو قیام منا میں اخلاص و محبت کے ساتھ ذکر عز و جل کا حکم فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ اپنے رب سے کیا مانگو، اور لوگوں میں سے کچھ تو محض دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی خیر و برکت، عمل صالح، نیکی و خوبی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اپنی عنایات سے نواز، اور ہم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ، یہاں برے رفیق سے بچا، وہاں اپنی دوری اور مہجوری سے باز رکھ۔ یہی لوگ ہیں جن کو اپنی دنیا کی کمائی اعمال صالحہ کا حصہ آخرت میں ملے گا، اور اللہ کا قانون اعمال کی جانچ میں نہایت تیز ہے، وہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا قرار واقعی بدلہ ملے گا۔ وہاں کے لیے زاد راہ کچھ عمل خیر جمع کر لو، اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں یاد کیا کرو، یعنی قیام منا میں، ذی الحج کی 10، 11، 12، 13 کی تاریخوں میں اللہ کو خوب یاد کرو اور ذکر الہی کی کثرت کرو۔ پھر جو کوئی منا سے 2 ہی دن میں 12 کی شام تک واپس ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13 کو بھی قیام کیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ کے قواعد و ضوابط تو اسی کے لیے ہیں جو پرہیزگاری کرے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہو، رضائے الہی کا متلاشی ہو۔ پس مسلمانوں حج کا مقصد سمجھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حج کے بعد تقوی و طہارت کی خوب پیدا کرو، اور جان لو کہ تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اس کے روبرو تمہاری سب قلعی کھل جائے گی، حقیقت حال خود بخود آشکارا ہو جائے گی۔ ظاہر پر نہ جاؤ، باطن کا خیال رکھو، مبادا نقصان اٹھاؤ۔ چونکہ ظاہر اور باطن کے فرق کا ذکر آیا، اس لیے یہیں سے کلام کا رخ منافق کی حالت کے بیان کی طرف پھر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صورت تقویٰ میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اے مخاطب، لوگوں میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ تجھ کو اس کی دنیا داری کی باتیں اس کی ظاہر داری اور چرب زبانی کی وجہ سے دلکش معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس میں نفاق کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ کہ وہ منافق بڑا ہی جھگڑالو ہے، حق کا شدید ترین دشمن ہے۔ اور جب یہ منافق تمہارے پاس سے پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے، لوٹ مار کرے اور کھیتیاں برباد کرے اور نسل انسانی و حیوانی کو ہلاک کر دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ شر و فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ حج کے بیان کے بعد متصلاً ایسے کردار کی تصویر ہے جو اپنے اندر شاعر اللہ کے نام نہاد زائرین کی تاریخ کا ایک نہایت صحیح اور عبرت آموز پس منظر لیے ہوئے ہے، جن کا حال یہ ہے کہ ظاہری تقوی سے آراستہ ہیں لیکن ان کے قلب سیاہ ہیں، ان کی زبان میں نرمی، عمل میں فساد ہے۔ اور اس پر ترا یہ ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے ذرا خدا سے ڈر، تو ڈرنا تو الگ رہا، اس کا غرور اور تکبر اسے اور زیادہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ گویا جس میں خوف خدا نہیں اور شاعر اللہ کی عظمت و عقیدت کے باوجود اس کے دل کی حالت نہیں بدلی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یقیناً وہ بری جگہ ہے۔ لیکن کیا سب لوگ ایک جیسے ہیں؟ نہیں، بہت ایسے بھی مومن کامل ہیں جن کے دلوں میں شاعر اللہ کی عظمت گھر کر گئی ہے،
ان کا صرف ایک مقصد ہے رضائے الہی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی بیچ ڈالتا ہے، جو اللہ کی مرضی چاہتا ہے، اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، یحببکم اللہ کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، کلیتاً پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کے تمام شعبے اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، اور اس کے ہر حکم پر تم اپنا سر تسلیم خم کر دو، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یاد رکھو کہ صورت فتنہ کا نام شیطان ہے۔ شیطان کے وسوسے سے خبردار رہو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ پھر اگر تم سے لغزش ہوئی، تم ڈگمگا گئے، استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکے، دھوکے میں آ گئے، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں پہنچ چکی، یعنی نبوت، کتاب و معجزات کا ظہور ہو چکا، تو تم خوب جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کی گرفت سے کوئی تم کو بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ تم کو ڈھیل دے تو یہ اس کی مصلحت ہے، غرض اس کے جملہ کام حکمت پر مبنی ہے۔ کیا یہ یہود اسی بات کے منتظر ہیں کہ قرآن اور صاحب شریعت کے آنے کے بعد اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آئیں، یعنی اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے اور فرشتے نازل ہوں اور ان کا فیصلہ ہو جائے، اور بالآخر سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے؟ جس اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا وہی ان کو اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدع نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألون ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 26واں رکوع۔
انحراف حکم پر سزا کا بیان تھا۔ اس کی تائید میں فرمایا جا رہا ہے کہ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جس عذاب کے یہ شکار ہوئے ہیں یہ عدول حکمی کے بعد ہوا یا پہلے۔ رکوع ایک تنبیہ سے شروع ہوتا ہے تاکہ امت مسلمہ اپنے نبی اور اپنی کتاب کو جان سے زیادہ عزیز رکھیں اور کبھی ان سے انحراف کا تصور بھی نہ کریں۔ اے رسول، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی واضح نشانیاں دیں، کتب سماویہ سے نوازا، ان میں رسول بھیجے، معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ذرا قدر نہ کی۔ اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو اس کے پہنچنے کے بعد بدل ڈالے تو یقیناً اللہ کی مار بڑی سخت ہے۔ کفار کی ظاہری زندگی پر دھوکہ نہ کھاؤ۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے، ان کو دنیا کی زندگی پر فریفتہ کر دیا گیا ہے، اور ان کا تو یہ حال ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں کہ یہ تو فکر عقبہ میں گھلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ مومنین کی یہ تکالیف شرعی اور اللہ پر ایمان لانا ہرگز بے فائدہ نہ رہے گا، اور جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، طالب نجات ہیں، وہ قیامت کے دن کافروں سے بالا تر ہوں گے۔ اور اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے، دنیا میں بھی بے انتہا دولت دیتا ہے اور آخرت میں بھی بے حساب رحمتیں فرماتا ہے۔ اور یہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین حق پر تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا تو اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا ان باتوں میں فیصلہ کر دے، اور واضح رہے کہ دین حق میں اختلاف بھی انہی نے کیا جن کو کتاب ملی تھی، باوجود کہ ان کے پاس صاف احکامات آ چکے تھے، اور ان کے اختلافات بھی آپس کی ضد اور خود غرضیوں کی وجہ سے تھے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو، یعنی جن میں صلاحیت ایمان تھی، اس سچی بات امر حق کی ہدایت کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو کلمہ توحید کا شیدائی بنا دیا، اور اس کا یہ ہدایت فرمانا اس کے اپنے فضل و کرم اور توفیق سے تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے تم پر کرم فرمایا کہ سیدھی راہ دکھا دی، لیکن کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بلا محنت و مشقت یا بلا آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں کی سی حالت نہ گزری جو تم سے پہلے دنیا سے کوچ کر گئے۔ تم کو معلوم ہے کہ ان کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان لوگوں کو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں، ظاہری ناکامی، بیماری، غربت اور شکست حالی پہنچی، اور انہیں جھنجھوڑ ڈالا گیا، یہاں تک کہ ان امتوں کے پیغمبر اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی متوجہ ہوئی۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت بالا میں بشارت ہے کہ مسلمان اگر تکلیف و آزمائش میں ذرا ثابت قدم رہیں تو رحمت للعالمین کے صدقے میں ان کے معمولی سے اضطراب پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ہاں، ہراساں نہ ہو، ہمت سے کام لیں اور اللہ پر نظر رکھیں، جان و مال سے دریغ نہ کریں۔ اے رسول، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یعنی کیا اور کہاں خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم صرف کرو تو اس میں تمہارے ماں باپ کا حق ہے، اور پھر درجہ بدرجہ قرابت داروں کا اور مسکینوں کا اور راہ کے مسافر کا، اور جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ راہ حق میں مال کے خرچ کے بعد جان سے دریغ نہ کرنے کا ذکر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تم پر شاق گزرتا ہے، اور کیا عجب ہے کہ ایک چیز تم کو ناگوار ہو، ایک چیز کے متعلق تم تصور کرو کہ شاید بری ہے، اور وہ دراصل تمہارے حق میں بھلی ہو، بہتر ہو، نیک سے نیک راہ پر لے جائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کو ایک چیز بھلی لگے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اس میں تمہارے لیے فتنہ و فساد ہو، اور جب تم یہی نہیں جانتے کہ تمہارے لیے خود کیا اچھا اور کیا برا ہے، تو اس انتخاب خیر و شر کو محض اللہ ہی کے حوالے کر دو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔